الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 26 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے اولاد آدم، بے شک ہم نے تم پر ایک لباس وہ اتارا جو تمہاری شرم کی چیزوں کو چھپاتا ہے، اور ایک وہ جو آرائش ہو، اور تقوی کا لباس وہ بہت بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اس سے گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کے واقعہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا تھا۔ اب یہاں سے اولاد آدم کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں متعدد مرتبہ یا بنی آدم، اے اولاد آدم کہہ کر انسانوں کو مخاطب کیا اور ان پر بہت سے اپنے احسانات گنوائے اور بہت سے احکامات انہیں عطا فرمائے۔ یہاں ارشاد فرمایا کہ اے اولاد آدم، بے شک ہم نے تم پر ایک لباس وہ اتارا جو تمہاری پوشیدہ جگہوں کو چھپاتا ہے، یعنی ستر عورت کے کام آتا ہے۔ وریشہ، اور دوسرا لباس وہ ہے جو آرائش اور زیب و زینت کا سبب بنتا ہے۔ یہ دو وہ لباس کہ جو ظاہری جسمانی لباس کے ساتھ جس کا تعلق ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے، یعنی ظاہری ستر عورت کے لیے کفایت کرنے والا لباس اور اس کے ساتھ زیب و زینت اور آرائش کا سبب بننے والا لباس یہ اختیار کیا جائے، اور اس کے ساتھ جو تقوی کا باطنی لباس ہے، جو روحانی لباس ہے، جو آدمی کے تقوی کو جو ہے وہ نمایاں کرتا ہے، وہ لباس اختیار کیا جائے۔ اور وہ تو تقوی کا لباس ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری، اطاعت اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کا نام ہے۔ تو گویا ظاہری اور باطنی ان دونوں لباسوں کو جو ہے وہ اپنایا جائے اور ان دونوں لباسوں کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لباس کے حوالے سے جو سنت مبارکہ ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جیسا لباس حاضر ہوتا اور جو آپ کو میسر ہوتا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کو زیب تن فرما لیتے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قسم کے لباس زیب تن فرمائے، مختلف کلرز کے لباس، مختلف رنگوں کے لباس جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنے۔ البتہ سفید رنگ کا لباس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھا اور آپ نے اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حدیث مبارک ہے، ترمذی شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفید کپڑے پہنو کہ وہ زیادہ پاک اور ستھرے ہیں، اور انہی میں اپنے مردے کفناؤ، یعنی مردوں کو جو کفن دیا جائے وہ بھی سفید رنگ کا، اور جو زندہ لباس پہنے وہ بھی سفید رنگ کے لباس کو ترجیح دے کہ یہ لباس زیادہ پاک اور زیادہ ستھرا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل مبارک سے اور اپنی احادیث مبارکہ سے زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں تعلیمات ارشاد فرمائی، حتیٰ کہ لباس تک کی سنتیں بھی آپ نے بیان فرمائی۔ اور پھر یہ جو لباس ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یعنی لباس جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، لباس آدمی کی زندگی کا حصہ ہے، اور بہت مرتبہ لباس آدمی کی شخصیت کا حصہ بنتا ہے۔
لباس کے ذریعے آدمی کی ایک پہچان ہوتی ہے، اس کی ججمنٹ کی جاتی ہے، اور لباس کے اوپر پورے جو ہے ایک پوری سائنس موجود ہے کہ لباس کے ذریعے آدمی کی پہچان کی جاتی ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس نعمت کو اپنا کر اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان دونوں سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کی شرم کی چیزیں دکھائے۔ بے شک وہ شیطان خود اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ایمان نہ لانے والوں کا دوست بنا دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ اے اولاد آدم، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا، جیسے وہ ان کے جنت سے نکلنے کا سبب بنا، تو اور ان کے ساتھ اس نے ان کو وسوسے ڈالے اور ان کے ساتھ اپنی دشمنی کا اظہار کیا۔ شیطان تمہارے ساتھ بھی اپنی دشمنی کا اظہار کرے گا، اپنی دشمنی ظاہر کرے گا، لیکن تم نے اس سے بچ کر رہنا ہے، وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس قدر پیارا انداز بیان ہے کہ ہمارے باپ اور ہماری ماں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا حوالہ دے کر اور شیطان کا ان کے ساتھ سلوک بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ بات سمجھائی اور بتا دیا کہ شیطان صرف تمہارا ہی دشمن نہیں بلکہ وہ پہلے دن سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی دشمن ہے جو تمہارے باپ ہیں، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی دشمن ہے جو تمہاری والدہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ شیطان نے ان کے ساتھ کیا کیا، يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، ان کے لباس اتروا دیے، یعنی اس نے وہ حرکت کی، وہ وسوسہ ڈالا کہ جس کا انجام یہ ہوا کہ بالآخر آدم و حوا کا لباس اتر گیا۔ تو گویا پتہ چلا کہ لباس کا اس انداز میں اترنا جو ہے یہ فطرت انسانی کی اصل نہیں۔ فطرت انسانی کی جو اصل ہے وہ اپنے آپ کو پردے میں رکھنا ہے، اپنے بدن کو چھپانا ہے، نہ کہ دوسروں پہ ظاہر کرنا ہے۔ لیکن شیطان نے اپنی دشمنی کا اظہار یہاں پر اس انداز میں کیا کہ وہ کام کیا کہ جس کی وجہ سے ان کے لباس اترے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی دشمنی سے متنبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ یعنی ہم تو شیطان کو نہیں دیکھتے، عام انسان جو ہے وہ شیطان کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن شیطان اور اس کا قبیلہ انسانوں کو دیکھتا ہے جو انہیں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو گویا یہ ہمارا وہ دشمن ہے کہ وہ دشمن تو ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن ہم اس دشمن کو نہیں دیکھ رہے، اور یہ بات ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اس دشمن کا مقابلہ کرنا جو دشمن ہمیں نظر آ رہا ہو اور جس کے وار ہم سمجھ رہے ہوں وہ آسان ہے، اور وہ دشمن کے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس دشمن کا مقابلہ کرنا پہلے کی بنسبت مشکل ہے۔ اور شیطان وہی دشمن ہے، شیطان کا قبیلہ وہی دشمن ہے کہ جو ہمیں تو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ رہے۔ اس لیے شیطان سے ہوشیار رہنے کی حاجت یہ بہت ہی زیادہ ہے۔ اسی لیے بزرگان دین نے اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ کلام بھی فرمایا ہے، اور ایک بڑی پیاری بات بھی ارشاد فرمایا کہ ہم شیطان کو نہیں دیکھ رہے اور شیطان ہمیں دیکھ رہا ہے۔ شیطان خدا کو نہیں دیکھ رہا اور خدا شیطان کو دیکھ رہا ہے، تو ہم اس اللہ کی پناہ طلب کریں کہ جو شیطان کو دیکھ رہا ہے لیکن شیطان اسے نہیں دیکھ رہا۔
یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اس طرح کی اور جو دعائیں ہیں، جو ادعیہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہیں کہ اے اللہ، شیطان ایک دشمن ہے جسے ہم دیکھ نہیں پا رہے، تو ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ تو اس سے ہمیں محفوظ رکھ۔ پھر شیطان کے جو وار ہیں، جو اس کی دشمنی ہیں، جو اس کے طریقے ہیں وسوسہ ڈالنے کے، گمراہ کرنے کے، بری راہ پہ لانے کے، گناہوں کی طرف لے جانے کے، یہ قرآن پاک کے اندر بھی بیان فرما دیے گئے، احادیث مبارکہ کے اندر بھی بیان ہو گئے، بزرگان دین نے بھی اس کو بیان کر دیا۔ تو اب ان کے ذریعے آدمی پہچان لیتا ہے کہ اس وقت شیطان میرے اوپر حملہ کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے۔ نماز کا وقت ہے، آدمی نماز کی طرف نہیں جا رہا، اس کا دل نہیں کر رہا، دوسرے کام میں مشغول ہے، نماز کی طرف جانے کو دل نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان نے اس کو وسوسہ ڈالا ہوا، شیطان اپنی کاروائی کر رہا ہے۔ نیکی اور بدی دونوں راستے موجود ہیں، نیکی کو چھوڑ کے بدی کی طرف جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان اپنی کاروائی کر رہا ہے۔ حلال و حرام دو راستے موجود ہیں، حلال چھوڑ کے حرام کی طرف جا رہا ہے، تو پتہ چلا شیطان اپنی کاروائی کر رہا ہے، وہ اپنا وار دکھا رہا ہے۔ تو کسی بھی گناہ کی طرف جب آدمی کی رغبت ہوتی ہے، وہ گناہ کی طرف جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان نے اپنا کام شروع کیا ہوا ہے۔ تو اب اس وقت آدمی سمجھ لیتا ہے کہ اس وقت میرا دشمن، اور جو سب سے بڑا دشمن ہے اور نظر نہ آنے والا دشمن ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، تو اب مجھے اس کے وار سے بچنا ہے، اس سے ہوشیار رہنا ہے۔ اور جو اس وقت اپنے نفس پہ قابو رکھنے والا اور اپنے آپ کو شیطان کے وار سے بچانے والا ہے، وہ مومن کامل ہے، وہ کامل مسلمان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے شیطانوں کو ایمان نہ لانے والوں کا دوست بنا دیا۔ تو شیطان اور جو ایمان نہ لانے والے ہیں، یہ آپس میں دوست ہیں۔ شیطان ان کے ساتھ اپنی دوستی ظاہر کرتا ہے، جبکہ حقیقت میں ان کا بھی دشمن ہے۔ اور جو کافر ہیں وہ تو شیطان کے ظاہر کے اندر بھی دوست ہیں، باطن کے اندر بھی دوست ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا تھا، اور اللہ نے بھی ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ اے حبیب تم فرماؤ، بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اے لوگو، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں؟ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے ایک عذر کو بیان کیا جو وہ پیش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ کافر بے حیائی کا کام کرتے ہیں۔ بے حیائی کے کام میں ان کا جو ہے وہ خانہ کعبہ کا ننگے ہو کر طواف کرنا، یہ اس کی جو شان نزول ہے یہ تو اسی کے اندر داخل ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کا جو شرک، یہ بھی فاحشتن کے اطلاق میں مفسرین کرام نے بیان فرمایا، اور ان کے دیگر گناہ، خواہ وہ صغیرہ ہیں یا کبیرہ ہے، تمام کے تمام جب وہ ان کا ارتکاب کرتے ہیں اور ان سے یہ کہا جائے بھی تم یہ کیوں کرتے ہو، شرک کر رہے تو کیوں کر رہے ہو، خانہ کعبہ کا یوں ننگے ہو کر طواف کرتے ہو تو کیوں کرتے ہو، تو وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے پایا۔ یہ ایک عذر۔ اور دوسرا بیان کرتے ہیں کہ واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، یعنی معاذ اللہ شرک، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک کرنے کا حکم دیا، خانہ کعبہ کا ننگے ہو کے طواف کرنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا، بے حیائی کا کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ دو عذر بیان کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا قل، اے محبوب تم انہیں جواب دو، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اور اے کافرو، تم جو بات کہہ رہے ہو کہ ہم بے حیائی کرنے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہاں فرمایا کہ بے حیائی کرو؟ تو اب اس میں اولین جو اس آیت کے مصداق ہیں وہ تو وہ کفار و مشرکین کے جن کے حوالے سے یہ کلام ہو رہا ہے، لیکن جو آیت مبارکہ کا عموم اور اطلاق ہے
اور جس وضاحت کے ساتھ یہاں پر بیان کیا گیا اس میں وہ تمام لوگ داخل ہیں کہ جو معاذ اللہ بے حیائی کے درست ہونے کو ثابت کرنے کے لیے معاذ اللہ قرآن و حدیث کے حوالے دیتے. جو آج کل کی جو کچھ بے حیائی معاشرے کے اندر رائج ہے اس کی کتنی صورتوں کو جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ بھی دین کے اندر ثابت ہے. گانے گائیں، شریعت نے کوئی منع نہیں کیا. باجے جو بجائے، شریعت نے کوئی منع نہیں کیا. ڈانس کرے، شریعت نے کوئی منع نہیں کیا. یعنی معاذ اللہ یہ آزار پیش کرنے والے گویا اپنی طرف سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے ہمیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اور جو یہ کہنے والے ہیں یہ خدا کے اوپر افترا باندھنے والے ہیں، خدا پہ جھوٹ باندھنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا قل امر ربی بالقسط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. تم فرماؤ میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے اور یہ کہ ہر نماز کے وقت تم اپنے منہ سیدھے کرو اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو. اس نے جیسے تمہیں پیدا کیا ہے ویسے ہی تم پلٹو گے. تو وہ جو پہلے بیان کیا کافروں نے کہا کہ ہمیں بے حیائی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب تم یہ ارشاد فرماؤ کہ میرا رب تو عدل کا حکم دیتا ہے. عدل کے متعدد معنی ہیں. یہاں پر جو اکثر مفسرین نے معنی بیان کیا وہ فرمایا کہ اس سے مراد یہاں پر عدل و انصاف ہے. عقائد میں عدل و انصاف، جو صحیح عقیدہ ہے وہ اختیار کیا جائے اور صحیح اعتقاد سے جو افراط ہے یا تفریط ہے ان دونوں سے بچا جائے. عبادات کے اندر عدل کیا جائے، موافق شریعت کی جائے، جس قدر شریعت نے حکم دیا ہے اتنی کی جائے، جس قدر شریعت نے اجازت دی ہے اتنی کی جائے. معاملات میں عدل کیا جائے، بادشاہ عدل کرے، فقیر انصاف کرے، اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے، رشتہ داروں کے ساتھ اپنے نفس کے معاملے میں انصاف کا جو ہے وہ طریقہ اختیار کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ تو اس کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اور دوسری بات ارشاد فرمائی اور تم اپنے منہ سیدھے کرو نماز کے وقت. امام مجاہد نے اس کا معنی ایک تو یہ بیان فرمایا کہ نماز کے وقت اپنے چہرے خانہ کعبہ کی طرف سیدھے کرو، ایک تو یہ معنی. اور دوسرا معنی یہ بھی بیان کیا گیا کہ اپنے سجدے خالص اللہ کے لیے کرو. یہ تقابل چل رہا ہے اس بے حیائی والے حکم کا کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اللہ کے احکام تو یہ مسجدوں کے، نمازوں کے، عبادت کے، اخلاص کے، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے کے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے، اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے. اور وہ بھی پھر کیسے؟ مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. اولاً تو شرک سے بچتے ہوئے کہ عبادت اور شان معبودیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دیا جائے کہ معبود اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. اور دوسرا جو اخلاص ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے عبادت کی جائے، اس میں کوئی دوسرا مقصد نہ ہو، مخلوق میں واہ واہ کے لیے، مخلوق میں عزت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی نظر میں اچھا ہونے کے لیے ان فاسد نیتوں کے ساتھ عبادت نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خالصتاً رضا کی نیت سے عبادت کی جائے. اخلاص کی جو ہے وہ تاکید کے اوپر حاصل کرنے اور اس کی جو اہمیت کے اوپر اور اخلاص کا جو برخلاف ہے یعنی ریاکاری، اس کی مذمت کے اوپر کثیر احادیث مبارکہ ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر نیت اللہ کے لیے ہے تو اس کا ثواب ملے گا، اور اگر نیت اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ کسی اور کے لیے ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا ثواب نہیں ملے گا. اسی آیت میں پھر ارشاد فرمایا کما بدأکم تعودون، اس نے جیسے تمہیں پیدا کیا ہے ویسے ہی تم پلٹو گے. اس آیت کے دو معنی بیان کیے گئے. ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے بنی آدم میں سے بعض کو مومن اور بعض کو کافر پیدا فرمایا، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں ویسے ہی لوٹائے گا جیسے ابتدا میں پیدا فرمایا تھا، مومن مومن بن کر اور کافر
کافر بن کر. یعنی کسی کا جو شروع کا زمانہ ہے وہ حالت اسلام کا تھا اور بعد میں وہ کافر ہو گیا، یا شروع کا زمانہ حالت کفر کا تھا بعد میں مسلمان ہو گیا، تو وہ جو تقدیر الہی میں اور علم الہی میں ہے وہ یہ تھا کہ وہ بطور مومن ہی کے پیدا ہوا اور اسی کے طور پہ وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اور جو اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر کافر تھا وہ بطور کافر ہی کے پیدا ہوا اور اب وہ کافر کے طور پر ہی اٹھایا جائے گا. تو اس میں تھوڑا سا عقیدے کے اعتبار سے باریکی ہے اور اس میں ایک دقیق بحث ہے، اس سے جو ہے وہ قطع نظر کرتے ہوئے کلام کرتا ہوں کہ ایک وہ اپنی جگہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو فطرت پر پیدا کیا، وہ حق قبول کرتا ہے، اس کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے، پھر وہ آگے بڑا ہو کر اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے اعمال کی وجہ سے ان کو ضائع کر دیتا ہے، اس فطرت کو ضائع کرتا ہے اور اپنے اندر حق قبول کرنے کی استعداد کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، وہ اس کا ایک اپنا میٹر ہے. لیکن وہ جو ایک علم الہی کے ساتھ معاملہ چلتا آ رہا ہے وہ اس والے مفہوم سے جدا گانا ہو کر ہے. تو ایک مفہوم تو اس آیت مبارکہ کا یہ بیان کیا گیا. دوسرا مفہوم یہ بیان فرمایا کہ جس طرح انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، قیامت کے دن جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. یعنی جیسے انسان پیدا ہوتے وقت ننگے پاؤں ننگے بدن بغیر ختنہ کے ہوتا ہے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی تو اسی حالت میں ہوگی. چنانچہ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قیامت میں ننگے پاؤں ننگے بدن اور ختنہ کے بغیر اٹھائے جاؤ گے. یعنی جو عام مخلوق ہے وہ اس حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگی. اس کے بعد ارشاد فرمایا فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. ایک گروہ کو ہدایت دی اور ایک فرقے پر گمراہی ثابت ہو گئی. انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور سمجھتے یہ ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہے. یعنی آیت میں فرمایا کہ تمام لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان و معرفت عطا فرمائی ہے اور انہیں طاعت و عبادت کی توفیق دی، اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ وہ ہیں جو گمراہ ہوئے اور یہ کفار ہیں اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا. شیطان کو دوست بنانے کا مطلب کیا ہے؟ شیطان کو دوست بنانے کا مطلب اس کی اطاعت کرنا، اس کے کہے ہوئے راستے پر چلنا، اس کی فرما برداری کرنا، گناہ، معصیت، گمراہی، کفر، جس راستے پر شیطان چلائے اس راستے پر اس کی مانتے ہوئے چلتے جانا، یہ شیطان کے ساتھ دوستی کا نام. اور یہاں پر آیت کے اندر ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی جس سے ہر آدمی کو اپنے حوالے سے غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. فرمایا کہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو گمراہ ہوتے ہیں اور اس کے باوجود سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے. ایک آدمی گمراہ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ گمراہ ہے تو اس کے تو چانسز ہوتے ہیں کہ وہ صحیح راہ کی طرف آ جائے، لیکن جو گمراہ ہو کر اپنے آپ کو صحیح سمجھے اس کے صحیح ہونے کے چانسز زیادہ کم ہوتے ہیں اور اس کی گمراہی زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم اس سے محفوظ فرمائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو. نماز کے وقت صرف ستر عورت یعنی جن اعضاء کا چھپانا نماز میں ضروری ہے، صرف اتنا لباس نہ پہنو بلکہ اس کے ساتھ وہ لباس زینت والا بھی ہونا چاہیے. یعنی جیسے ہم کسی سے ملتے ہیں تو کسی معزز آدمی سے ملنا ہو تو ہم اپنے لباس کا ایک اہتمام کرتے ہیں. کسی معزز آدمی سے ملنا ہے تو کپڑے ہمارے صاف ستھرے ہوتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ذرا ہم ایسے ہوں کہ ملنے کے قابل سمجھے جائیں. تو جب لوگوں کے ساتھ ملنے کے اندر رویہ یہ ہے کہ اپنا لباس، اپنے بدن کو، اپنے آپ کو ہم اس سے ملنے کے قابل بناتے ہوئے اس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، تو اس وقت بھی
کچھ نہ کچھ زینت کو اختیار کیا جائے، تاکہ بطور خاص آدمی اس ذہن کے ساتھ جائے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے تو میں اس کے لیے کچھ زینت اختیار کروں۔ تو صرف ستر عورت کے لیے کفایت کرنے والا لباس نہیں، بلکہ اس کے ساتھ وہ لباس زینت والا بھی ہو۔ اسی پر بزرگان دین نے کئی چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ نماز کے وقت خوشبو لگائی جائے، تو خوشبو لگانا بطور خاص اگر کوئی آدمی نماز کے لیے خوشبو لگاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اہتمام کر رہا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اہتمام کر رہا ہے۔ بعض بزرگان دین کے بارے میں مروی ہے کہ نماز کے لیے بڑا اعلیٰ قسم کا لباس وہ زیب تن فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ لوگوں کے لیے اگر ہم عمدہ لباس اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ادب کے طور پر عمدہ لباس کیوں نہ پہنے۔ تو اگر کوئی اس طور پر عمدہ لباس اختیار کرتا ہے کہ عبادت کے لیے بارگاہ خداوندی میں حاضری کے لیے اچھا لباس اختیار کرتا ہے تو یہ ایک امر مستحب ہے۔ پھر دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر ایک قول تو یہ ہے کہ بنی عامر ایک قبیلے کا نام ہے، زمانہ حج کے اندر یہ گوشت اور چکنائی بالکل نہیں کھاتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی اپنی خوراک کے اندر بہت کمی کر لیتے، اور یہ گوشت نہ کھانا، چکنائی نہ کھانا اور خوراک میں بہت زیادہ کمی کر لینا، اسے یہ سمجھتے تھے کہ یہ حج کی تعظیم ہے۔ مسلمانوں نے انہیں دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو زیادہ اس طرح کرنا چاہیے۔ جب بنی عامر قبیلہ اس طرح کر رہے ہیں، حج کی تعظیم کرتا ہے، تو حج تو اصل ہمارا فریضہ ہے، ہمارے اوپر جو ہے وہ فرض کیا گیا، تو ہم تو زیادہ حقدار ہیں اس کے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرما دیا گیا کہ کھاؤ اور پیو، گوشت ہو یا چکنائی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کھانے ممنوع فرمائے ان کو واضح طور پہ بیان فرما دیے۔ خنزیر کا گوشت منع ہے، مردار منع ہے، غیر اللہ کے نام لے کر ذبح کیا جانے والا جانور منع ہے۔ احادیث مبارکہ میں تفصیل آ گئی کہ یہ چیزیں کھانا حرام۔ تو جن کا کھانا حلال ہے، جو عام گوشت ہیں، جو بکرے کا گوشت ہے، مرغی کا گوشت ہے یا اور حلال جانوروں کے گوشت ہے، تو اس کے کھانے میں کوئی تقوی کے خلاف کوئی چیز نہیں، اس کے کھانے میں، چکنائی کے کھانے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں فرمایا کہ اسراف نہ کرو، کھانے پینے کی کلی طور پہ اجازت عطا فرمائی، کھاؤ اور پیو، یہ نہیں فرمایا کہ نہ کھاؤ اور نہ پیو، کھاؤ اور پیو، حد سے نہ بڑھو۔ حد سے بڑھنا کیا ہے؟ حد سے بڑھنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ حلال و حرام کی پرواہ نہ کیجیے۔ حد سے بڑھنے کی ایک صورت یہ ہے کہ گنجائش سے اتنا زیادہ کھایا جا کہ اپنی طبیعت ہی خراب ہو جائے۔ تو حد سے نہ بڑھو، کھانے اور پینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ایک بڑا پیارا واقعہ ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کا ایک طبیب تھا، اس نے ایک مرتبہ کسی مسلمان بزرگ سے کہا کہ علم دو طرح کے ہیں، ایک علم الادیان دین کا علم، اور ایک علم الابدان جو جسم کے متعلق ہے، یعنی طب کا علم۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے قرآن پاک کے اندر علم الادیان تو ہے، دین کی باتیں تو ہیں، لیکن علم الابدان نہیں ہے، کوئی بدن سے متعلق تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان بزرگوں نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب کی آدھی آیت میں پوری طب کو جمع فرما دیا، آدھی آیت میں پوری طب کو جمع فرما دیا۔ وہ عیسائی طبیب حیران ہو کر اس نے پوچھا کہ وہ کون سی؟ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ کھانے پینے میں اعتدال رکھنا اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کا سب سے اہم اور سب سے مفید ترین طریقہ ہے۔ بیماری آتی ہی تب ہے کہ جب آدمی کھانے کے اندر بے اعتدالی کرتا ہے، بہت کم کھاتا ہے، غلط چیزیں کھاتا ہے، بہت زیادہ کھاتا ہے، خراب چیزیں کھاتا ہے، تو اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ تو اگر کھانے پینے کے اندر اعتدال رہے تو آدمی کی طبیعت صحیح رہتی ہے، اور یہ فرمایا کہ یہ پوری طب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں بیان فرما دی۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ تم فرماؤ
اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی، اور پاکیزہ رزق کو کس نے حرام کیا؟ تم فرماؤ یہ دنیا میں ایمان والوں کے لیے ہے، قیامت میں تو خاص انہی کے لیے ہوگا۔ ہم اسی طرح علم والوں کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ اس میں بھی متعدد احکام بیان فرمائے گئے۔ وہ لوگ چونکہ کفار کا ایک طریقہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ کا طواف جو ہے وہ ننگے ہو کر کیا کرتے تھے، تو اب وہاں پر وہ لباس کی زینت اختیار کرنے کو وہ اپنے اوپر حرام سمجھتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت پیدا فرمائی ہے اسے کس نے حرام کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کیا۔ تو کون ہے جو اللہ کے بندوں پر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرتا ہے؟ اور دوسری بات ارشاد فرمائی وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور پاکیزہ رزق کس نے حرام کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے زینت کو بھی حلال قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ رزق کو بھی حلال قرار دیا۔ ہر ایک کے آگے تفصیلی احکام جدا ہیں کہ زینت کے اندر جو ہے کچھ زینتیں وہ ہیں جو عورتوں کے لیے خاص ہیں، مرد نہیں کر سکتے۔ سونے چاندی کا استعمال علی الاطلاق مرد کے لیے اجازت نہیں، مرد کے لیے جو اجازت ہے اس کی مخصوص صورتیں، ریشم کا لباس مرد کے لیے جائز نہیں۔ تو یہ چند صورتیں ہیں جس کو خود شریعت نے بیان فرما دیا، لیکن عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ رزق اور زینت یہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال فرمائی، اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی۔ تو اب یہاں پر پاکیزہ رزق کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا۔ اب یہاں پر چند طرح کے لوگ ہیں جن کے لیے تنبیہ اس آیت مبارکہ میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام فرمایا اس کے اوپر اس کی واضح نص جو ہے وہ بیان فرما دی، خواہ وہ قرآن پاک میں ہے یا وہ احادیث مبارکہ میں ہے یا ان سے استنباط کردہ جو اصول ہے ان کی روشنی میں اس کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار نہیں دیا بلکہ ان کو حلال فرمایا ہے، ان کے بارے میں بہت سے لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لیکن اس بچانے میں بعض صورتیں تو یہ ہوتی ہیں کہ وہ چیز تقوی میں اور ورع کے اندر آ جاتی ہے کہ آدمی اس سے بچے، جیسے لذیذ چیزیں، لذات سے اگر آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے تو تقوی ورع کے اندر آ جائے گا، لیکن اس کے ساتھ چند احتیاطیں نہایت ہی ضروری ہیں، کیونکہ ورع و تقوی کا یہ درجہ اپنے آپ کو لذائذ سے لذات سے بچانا یہ درجہ مستحب ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ درجہ مستحب کو حاصل کرتے ہوئے آدمی حرام کے اندر جا پڑے۔ اس طرح کے تین طرح کے جو ہے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے مختلف مقامات پر ان کے بارے میں بیان فرمایا۔ پہلے نمبر پر وہ لوگ جو اپنے زہد و تقوی کے گھمنڈ میں لوگوں کی حلال اشیاء میں بھی تحقیق کر کے ان کی دل آزاری کرتے ہیں، یہ سخت ناجائز اور سراسر تقوی کے خلاف ہے۔ یعنی کسی اچھے نیک مسلمان کے گھر پہ گئے اور وہاں پر اس نے کھانا پیش کیا اس کے کوئی ناجائز ہونے کے بارے میں کوئی ایسی امر خارج کوئی ہے نہیں کہ جس کے بنا پہ کوئی تفتیش کی حاجت ہو، تو بلا وجہ اس سے پوچھنا شروع کر دینا کہ حلال ہی ہے نا، کوئی اس میں کوئی ناجائز والی تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، تو یہ جو اس کے ساتھ اس طرح کی بات کرنا ہے یہ اس کی دل آزاری ہے، اس کو ایذا پہنچانا ہے۔ اب ایسی تفتیش کہ یہ تو اپنے تقوی اور ورع کے اندر پتہ نہیں کہاں جا کے کر رہا ہے لیکن اس کی دل آزاری صراحتاً اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو یہ صورت حرام کی ہے۔ ایسے تقوی اور ایسے ورع کی شریعت کے اندر کوئی اجازت نہیں دی گئی۔ اپنے گھر کے اندر آدمی ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ ہزار قسم کی تحقیق کر سکتا ہے، لیکن دوسرے کے ہاں جا کر اس طرح کی جو ہے وہ تحقیق اور اس طرح کی تفتیش کا شروع کر دینا کہ جس کے جہاں پر ممانعت کی کوئی شبہ کی وجہ نہ پائی جاتی ہو وہاں پر اس طرح کا کام شروع کر دینا، یہ خود خلاف تقوی حرام اور ناجائز ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ فتاوی رضویہ شریف کے اندر بیان فرمایا۔ اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر وہ لوگ کہ جو اپنے نفس پر سختی کرنے کی خاطر لذیذ غذاؤں کو ترک کرتے ہیں، یعنی ہم لذیذ غذا نہیں کھائیں گے کیونکہ لذیذ غذائیں کھانے سے جو ہے وہ نفس کی خواہشات پوری ہوتی ہیں تو حرام کی طرف لے کے جاتا ہے، تو اپنے آپ کو جو ہے وہ لذیذ چیزوں سے بچانے والے، یعنی یہ لوگ بذات خود اچھے ہیں کہ اپنے آپ کو لذات سے بچاتے ہیں۔ لیکن دوسرا شخص
اگر ان غذاؤں کو استعمال کرتا ہے تو اسے نہایت نفرت و حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ بھی سراسر حرام۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ روسٹ ہے، بروسٹ ہیں یا اور لذیذ کھانے ہیں، یہ کھانے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہیں، لیکن ایک آدمی اس لیے نہیں کھاتا کہ یہ لذات ہیں تو ان سے جو ہے میں اپنے آپ کو بچاتا ہوں تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا مرتبہ بڑھ جائے، تو یہ اس کا اتنا عمل درست ہے۔ وہ ساری زندگی نہ کھائے، حلال سمجھنے کے باوجود ساری زندگی نہ کھائے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دوسرا آدمی جو گوشت کھا رہا ہے، جو مرغی کھا رہا ہے، جو اور لذیذ قسم کا کوئی کھانا کھا رہا ہے، اب یہ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، یہ اس کو تحقیر کی نظر سے دیکھتا ہے، تو اب اس کا یہ فعل حرام، یہ اس کا اسے حقیر سمجھنا، یہ اس کے نفرت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ حرام ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کے معاملات کے اندر آدمی اپنی ذات پر تو یہ سختیاں کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے اس طرح کے معاملات کے اندر تقوی کا جو ہے وہ عادی بنائے یا اپنے آپ کو مجبور کرے، لیکن دوسرے کو اس وجہ سے حقیر سمجھنا جو ہے یہ حرام، کہ یہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے اور تکبر حرام۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ایک چیز کے بارے میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ بچنا چاہے تو بہتر و افضل، یعنی وہ چیز کہ جس میں معمولی سا شبہ ہے، بچنا چاہے تو بہتر و افضل اور نہایت محمود عمل، مگر اس کے ورا کا حکم صرف اسی کے نفس پر ہے، نہ کہ اس کے سبب اصل شے کو ممنوع کہنے لگے یا جو مسلمانوں سے استعمال کرتے ہوں ان پر تان و اعتراض کرے، انہیں اپنی نظر میں حقیر سمجھے۔ اس سے تو اس ورا کا ترک 1000 درجہ بہتر تھا کہ شرع پر افتراء اور مسلمانوں کی تشنیع و تحقیر سے تو محفوظ رہتا۔ یعنی اس سے اچھا تو یہ تھا کہ ایسا تقوی ہی نہ کرتا کہ جس تقوی کی وجہ سے خود یہ متکبر بن گیا اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا، تو ایسا تقوی سے اس کا ترک بہتر ہے۔ تو لہذا جو اس طرح کا تقوی اختیار کرے اس پہ فرض ہے کہ اپنے آپ کو اس صورت سے ضرور بچائے کہ دوسروں کو اس جائز کام کی وجہ سے حقیر ہرگز نہ سمجھے۔ یہ دو صورتیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ رزق حلال کیا ہے اس کے حوالے سے۔ تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے رزق حلال فرمایا ہے اس کو کس نے حرام کر دیا، اس حوالے سے تیسری بات وہ لوگ کہ جو بزرگان دین کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں کو ایصال ثواب کی صورت ہے یا کوئی دوسری صورت اسے ناجائز، گناہ، حرام، بدعت اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی چھٹی شریف ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف ہے اور بزرگان دین کا ایصال ثواب ہے، تو اب ان کے نام جو چیز منسوب کی جاتی ہے، جو ان کے ایصال ثواب کے لیے اشیاء تیار کی جاتی ہیں، ان کو معاذ اللہ حرام کہنا یہ بھی اسی کے زمرے میں آتا ہے کہ جن سے یہ کہا جائے کہ کس نے حرام کر دیا ان چیزوں کو، اس زینت کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، اور پاکیزہ رزق کس نے حرام کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس رزق کو پاکیزہ کیا ہے، اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے، تو کون ہے جو اس کو حرام قرار دے رہا ہے؟ تو ان چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، تم فرماؤ کہ دنیا کی زندگی میں یہ ایمان والوں کے لیے ہیں، یعنی ایمان والوں کے لیے دنیاوی زندگی میں یہ حلال ہیں پاکیزہ رزق اور زینتیں، خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تو خالص مسلمانوں کے لیے ہوں گی۔ قیامت کے اندر یہ نعمتیں صرف مسلمانوں کو ملیں گی۔ دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ نعمتیں مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ نعمتیں خالص مسلمانوں کے لیے ہوں گی۔ اور ارشاد فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم علم والوں کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احکام کو سمجھنے، قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔